بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس کا ایک ہفتہ ناغہ ہو گیا۔ بعض وجوہات کی بنا پر ہم گزشتہ ہفتے آپ کی خدمت میں ہفتے واری پیغام پیش نہیں کر سکے۔ اس سال ہم عام الحزن، غموں کے سال کے بارے میں آپ سے کچھ عرض کریں گے۔ ہم سیرت مبارکہ کو بیان کرتے ہوئے 10ویں سال تک پہنچ گئے ہیں۔ شعب ابی طالب کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ شعب ابی طالب سے نکلنے کے چند روز بعد، وہ ماہ رمضان تھا یا شوال تھا، سن 10 نبوی میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور پھر 3 یا 5 دن کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ مسند امام احمد، بخاری شریف اور مسلم شریف اور نسائی شریف میں حدیث ہے کہ جب ابو طالب کا انتقال ہونے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس آئے۔ ابو جہل، عبداللہ ابن ابی امیہ وغیرہ وہاں موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اے چچا، تم ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لو تاکہ خدا کے سامنے تمہاری شفاعت اور سفارش کے لیے مجھ کو ایک حجت اور دلیل مل جائے۔ ابو جہل عبداللہ ابن ابی امیہ نے کہا کہ اے ابو طالب، کیا تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑتے ہو؟ ابو طالب نے ان لوگوں کی طرف دیکھا اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا، اور آخری کلمہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا کہ علی ملت عبد المطلب، یعنی میں عبد المطلب کے دین کے اوپر ہوں۔ اس کے بعد وہ انتقال کر گئے۔ ابو طالب تو یہ کہہ کر مر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں برابر ابو طالب کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، دعائے مغفرت کرتا رہوں گا، جب تک کہ خدا کی طرف سے مجھے منع نہ کر دیا جائے۔ تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جو ہم نے ابھی پڑھی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی۔ پیغمبر اور مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ یہ بات ظاہر ہو گئی ہو کہ یہ لوگ دوزخی ہیں، یعنی کفر کے اوپر مرے ہیں۔ اور یہ آیت نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ سورہ قصص کی آیت ہے۔ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت کر دیتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنے چچا کے کیا کام آئے؟ وہ آپ کے حامی اور مددگار بنے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ٹخنوں تک آگ میں ہیں، اگر میں ان کے لیے سفارش نہ کرتا تو جہنم کی تہ میں ہوتے۔ یہ حدیث بخاری باب قصۃ ابی طالب میں ہے۔ یہاں پر ایک چیز غور کرنے کی ہے۔ علامہ سہیلی نے روض الانف میں، حافظ ابن سید نے عیون الاثر میں، اور حافظ عسقلانی نے فتح الباری میں حضرت عباس کا ایک سوال نقل کیا ہے کہ وہ روایت جو ایمان ابی طالب کے بارے میں حضرت عباس کی طرف منسوب ہے وہ صحیح نہیں۔ وہ روایت یہ ہے کہ مرتے وقت ابو طالب کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ حضرت عباس نے کان لگا کر سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ نے جس کلمے کے لیے کہا تھا ابو طالب نے وہی کلمہ کہہ دیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے نہیں سنا، اس لیے کہ اگر
حضرت عباس نے ابو طالب کو کلمہ شہادت کہتے سنا تھا، تو پھر اس سوال کے کیا معنی؟ اور بالفرض اگر یہ روایت صحیح بھی ہو تو آیات قرآنیہ اور بخاری شریف اور دیگر صحیح حدیثوں کے ذریعے سے اور مستند روایات کے ذریعے سے جب یہ معلوم ہو گیا ہے کہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، تو یہ ایک ضعیف روایت اس کے مقابلے پر قبول نہیں ہو سکتی۔ الغرض حضرت عباس کے اس مقولے سے کہ جو بعض کتابوں میں، بعض حدیث کی کتابوں کے اندر نقل کیا گیا ہے، روافظ میں سے بعض لوگ حضرت ابو طالب کے ایمان لانے کے دعوے دار ہیں، لیکن صحیح احادیث میں ان کے دعوے کا ان کے ایمان کا انکار ہے۔ علامہ سہیلی فرماتے ہیں کہ ابو طالب سر سے پیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور حمایت میں غرق تھے، صرف قدم بجائے اسلام کے ملت عبد المطلب تھے، صرف قدم بجائے اسلام کے عبد المطلب کے دین پر تھے، اس لیے عذاب قدموں پر مسلط کیا جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ جب ابو طالب مر گئے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کا گمراہ چچا مر گیا۔ یا رسول اللہ ان عمک الضال قد مات، آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس کو دفن کر کے آؤ۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ مشرک مرا ہے، آپ نے فرمایا کہ ہاں دفن کر کے آؤ۔ یہ حدیث ابو داود اور نسائی میں موجود ہے۔ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی ابو طالب کے دفن سے فارغ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اغتسل، علی غسل کر لو۔ اس بنا پر فقہا اور علماء کا یہ قول ہے کہ کافر اور مشرک کی تجہیز و تکفین کے بعد غسل کرنا مستحب ہے، جیسا کہ اور احادیث میں بھی آیا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے ائمہ مجتہدین اور خصوصاً امام ابو حنیفہ اور امام شافعی نے دفن کافر کے جواز پر استدلال کیا ہے، یعنی مسلمان کافر کو دفن کر سکتے ہیں۔ نیز اس مسئلے پر استدلال کیا ہے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا ہے، چونکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، طالب، عقیل، جعفر اور علی۔ ابو طالب کی میراث فقط طالب اور عقیل کو ملی جو باپ کے طریقے پر تھے، اور علی اور جعفر کو نہیں ملی کہ یہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ کافر کا ترکہ مسلمان کو نہیں ملتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ ابو طالب کفر پر ہی مرے، جیسا کہ آیات اور احادیث کے ذیل میں اوپر ہم بیان کر چکے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ابو طالب کا کفر حد تواتر کو پہنچ چکا ہے، اور علماء سلف اور آج تک تمام علماء کے یہی مسلک ہے کہ ابو طالب نے ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ روافظ کا یہ مسلک ہے کہ ابو طالب نے ایمان قبول کر لیا تھا، اور نعوذ باللہ ان کا یہ مسلک ہے کہ حضرت ابو بکر مومن نہیں تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانثاری اور محبت جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ہے، حتیٰ کہ ان کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے، اسی وجہ سے روافظ کو، شیعوں کو حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی دشمنی کے اوپر آمادہ نظریے کی وجہ سے گمراہ مانا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں راہ ہدایت کے اوپر رکھے، راہ حق کے اوپر رکھے،
اور اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ اسی سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ حضرت ابو طالب کے 4 یا 5 روز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ سال غموں کا سال تھا۔ اس سال حضور پر جو غم اور تکلیف دہ واقعات پیش آئے، اسی وجہ سے حضور نے اس کو غموں کا سال قرار دیا۔ اسی سال اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کے اوپر بلایا، اور اسی سال جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف کے سفر کے اوپر بھی گئے۔ انشاءاللہ ہم طائف کے سفر کا واقعہ اگلے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اس کے بعد ہم معراج کے واقعے کو بھی تفصیل کے ساتھ آپ کے پاس بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی سیرت مبارکہ سے ہمیں اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کو حق کے اوپر، دین حق کے اوپر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔